دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں ایران اسرائیل جنگ کی کہ جس میں ابھی تک فریقین کو کیا نقصانات ہوئے ہیں اور کیا دونوں کا گویا جنگ کا پوٹینشل ہے۔ ایک تو اپنے مخالف کو نقصان پہنچانے کا اور دوسرا نقصان جو ہے اس کو جذب کرنے کا، یعنی نقصان ہونے کے باوجود وہ کیا ایک فنکشننگ اور سروائیونگ ایک اینٹی یا اسٹیٹ کے طور پر رہ سکتے ہیں اور کب تک یہ امکان ہے۔ دیکھیں اس وقت تقریباً یہ 5واں 6واں دن ہے اس جنگ کا، تو جو موجودہ صورتحال ہے یہ تو بات اب سب جانتے ہی ہیں کہ زیادہ نقصان ایران کا ہوا ہے اگر ایک شارٹ ٹرم ہے، اور ان ٹرمز آف کیجوالٹیز، ہیومن کیجوالٹیز اینڈ فرٹیلٹیز، اور جو انفراسٹرکچر کو ڈیمیج ہوا اس حوالے سے دیکھیں تو۔ لیکن یہ ہے کہ یعنی فریق مخالف یا اسرائیل جو ہے اس کو بھی بہت سبسٹانشل نقصان ہوا ہے، اور اگر ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ان کو اتنا پہلے کبھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا طویل مدت سے، گویا کبھی بھی نہیں ایک سینس میں، کہ جو ایکٹیو وارفیئر عربوں کے ساتھ 3 جنگیں ہوئیں اس میں بھی ان کا مورال بڑا ہائی تھا اور ان کو کوئی سبسٹانشل نقصان نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ کم و بیش روڈیمنٹری قسم کی عرب آرمیز تھیں، سوائے ایک جو 73 کی جنگ تھی مصر کے ساتھ، اس میں پھر انہوں نے پولیٹیکلی مینج کر لیا، ظاہر ہے براستہ واشنگٹن۔ بہرحال بات کرتے ہیں نقصانات کی کہ جو ایران ہے ابھی تک اس میں اس کی جو کیجوالٹیز ہیں یا اموات ہیں وہ 224 کے لگ بھگ ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی 100% پریسیجن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، کسی وقت بھی کوئی اور اموات ہو سکتی ہیں خدا نخواستہ، اور نقصانات دونوں طرف ہو سکتے ہیں۔ تو فی الحال جو کنفرمڈ بات کی میڈیا میں موجود ہے وہ یہی ہے کہ 224 ایرانین اموات ہیں، اور جو ان میں ہیں 20 بچے ہیں، 54 خواتین ہیں، گویا 74 لوگ ہیں بچوں اور خواتین کی کیٹیگری میں۔ تو اس والے سے دیکھیں تو 150 اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ یعنی سو ٹو سے مین ہیں، اور ان 150 میں ٹاپ براس ایرانین ڈیفنس فورسز کا ہے، جن میں ظاہر ہے پاسداران انقلاب کے بھی لوگ ہیں، یعنی اس کا سربراہ، اس طرح انٹیلیجنس کا سربراہ، اس طرح جو گویا ملٹری انٹیلیجنس اس کا یونٹ ہے قدس اس کا سربراہ، اس طرح آرمی چیف اور گویا نائب آرمی چیف اور ان کی انٹیلیجنس اوورال جو ہے اس کا سربراہ، یعنی ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ، اگرچہ ان کو ریپلیس کر دیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے یہ ایک بڑا سبسٹانشل اور بڑا تباہ کن ہے، اس سے ظاہر دشمن کا پلڑا لگتا ہے بھاری اور ان کا مورال بہت ہائی ہے، لیکن سٹل کیونکہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو افراد کے جانے سے اگرچہ بہت نقصان ہوتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ محض اس کی وجہ سے کوئی شکست ہو جائے، اس لیے کہ لائن میں آلریڈی ڈپٹیز اور پھر اسسٹنٹس اور جو بھی ہے وہ موجود ہوتے ہیں، ان کو اوپر بلایا جا سکتا ہے، یعنی اوپر سے جگہ خالی ہوئی نیچے سے اوپر آ گیا اور سوٹ سے اس طرح سلسلہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ اموات ہیں ایران کی۔ اس کے مقابلے میں جو اسرائیل ہے اس کی اموات ابھی تک جو ہیں وہ 24 ہوئی ہیں، اور ان 24 میں کوئی بھی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ نہیں ہے۔ 600 کے قریب بندے زخمی ہوئے ہیں اسرائیل میں، اور اب اگر یعنی یہ دیکھیں 224 مقابلہ 24 یعنی 200 کا فرق ہے، اس طرح زخمیوں کی تعداد ایران میں 1400 ہے جبکہ وہاں 600 ہے، یہ گویا سبسٹانشل ہے، ہاف کم و بیش، یعنی ہاف سے ڈبل ہے، ہاف سے یعنی جو ایرانین اموات ہیں اس سے ہاف اسرائیل کی ہیں، انجریز کے نقطہ نظر میں جو کیجوالٹیز ہیں ان کو، یعنی زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ اسرائیل کی ہاف ہے اور ایران کی اس سے ڈبل ہے،
جبکہ اموات کا پروپورشن بہت زیادہ فرق ہے کہ 24 ایران اور 24 اسرائیلی. لیکن کیونکہ انہیں یہ عادت نہیں ہے تو وہ تو گویا پیمپرڈ لوگ ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں، اور اس وقت وہ ظاہر ہے امریکہ بہادر کے بھی چوزن ہیں، اور ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ بڑی حد تک ان کے زیر اثر ہیں. تو اب اگر انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو ایران میں جو سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہوا ہے وہ اصفہان سائٹ جو ہے ان کی، وہاں پر 4 بلڈنگز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. اس طرح نیوکلیئر سائٹ پر دیکھیں، نیوکلیئر انسٹالیشن کا نٹانس نیوکلیئر پلانٹ یا سائٹ جو ہے وہاں پر خاصی تباہی ہوئی ہے، اور اس کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ وہ اس وقت آپریشن کی صورتحال میں نہیں ہے اور بند کر دیا گیا. اس طرح ان کا ایک نیوکلیئر ریئیکٹر سائٹ ہے فورڈو نیوکلیئر سائٹ، وہ اس کو کوئی بہت نقصان نہیں پہنچا، اس لیے کہ وہ ڈیپ انڈر گراؤنڈ ہے، اور اس کو ہٹ کرنا کم از کم اسرائیل کے لیے ڈائریکٹلی یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے امریکی مدد چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بنکر بسٹر جو ہیں وہ دنیا میں سب سے طاقتور ہیں، جو گویا 50-60 میٹر تک سوٹو سے جیسے کہا جاتا ہے وہ بنکر کو، یعنی ایسا بنکر جس کے میں 60 میٹر کی طے ہو کنکریٹ کے، اس کو توڑ سکتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ پہاڑ کو بھی پھاڑا جا سکتا ہے. تو اسی طرح جو ان کی آئل ریفائنری ہے تہران میں، اور نیچرل گیس فیلڈ ہے ساؤتھ پارس میں، تو ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. اس طرح جو پانی کی ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے تہران کا انفراسٹرکچر سیویج وغیرہ بھی تباہ ہوا ہے. اس طرح بہت سارے ایئرپورٹس، فیکٹریز، پولیس اسٹیشنز، بلکہ جہاز بھی ایران کے تباہ ہوئے ہیں جو یعنی کھڑے ہوئے تھے. پریکٹیکلی ایران کے پاس کوئی ایئر فورس وائبل نہیں ہے، وہ میزائلز پر ہی یا ڈرونز پر ہی زیادہ انحصار کر رہا ہے. اور جو اسرائیلی ہیں ان کو یہ ایج بہت زیادہ حاصل ہے کہ ان کے ایئر فورس میں ظاہر ہے F-16 سیریز کے یا F-14 F-15 F-35 بھی ایون ہیں، اور ظاہر ہے امریکہ بہادر کے ایسٹس جو ہیں وہ اس وقت میڈیٹرینین سی میں موجود ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. ایون یعنی میڈیٹرینین سی سے آگے بھی ریڈ سی یا سوٹو سے انڈین اوشن کسی حد تک، اور ان کے ظاہر اڈے بھی ارد گرد ہیں گلف میں. تو اس طرح جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر یعنی ان کا ٹی وی چینل ہے اس پر تو لائیو نشریات کے دوران اس پر حملہ ہوا اور اس کو ظاہر خاصا نقصان پہنچا. اس طرح جو ان کے پاسداران انقلاب ہیں ان کے بیس کو بھی کرمان شاہ میں نقصان پہنچا. تبریز کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ تباہ ہوا. یہ یعنی کم و بیش جو کریڈیبل میڈیا ہے اس کی یہ صورتحال ہے، یہ سمپلی سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. اس طرح ان کی میزائل سائٹس جو ہیں بعض جگہ وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہیں، اور جو رے کا ایک شہر ہے ان کا شہر رے ریفائنری ہے وہاں پر، اس طرح شاران آئل اور گیس ڈیپو وغیرہ ہے وہ بھی تباہی ہوئی ہے. دوسری طرف عراق کے اسرائیل کے انفراسٹرکچر کو جو تباہی ہوئی ہے اس میں جو کلیم فائل کیے گئے ہیں اسرائیلی حکومت کے پاس وہ 14,583 ہیں ڈیمیج کلیمز. اس طرح 24 میجر سٹرکچرز جو ہیں وہ ان کو ڈیمیج اس حد تک ہوئے ہیں کہ وہ قابل استعمال نہیں ہیں، گویا وہ ڈیمولیشن کے لیے لسٹ کیے گئے ہیں. اس طرح ہائی رائز بلڈنگ تل ابیب میں ڈائریکٹلی ہٹ ہوئی اور تباہ ہو گئی ہے. اس کے یعنی درجنوں فلور تھے، اس کے 9th فلور پر جو ہے ڈسٹرکشن زیادہ ہوئی ہے. اس طرح حائفہ میں ان کا پاور پلانٹ ہے وہ بھی تباہ ہوا ہے، وہاں 3 ان کے امپلائیز بھی مارے گئے. اور اسی طرح جو ان کے ابو گراؤنڈ انریچمنٹ پلانٹ ہے نٹانس، ہاں یہ ایک یعنی نٹانس ہے تو ایران کا، لیکن ادھر اس کا ذکر آ گیا غلطی سے. اس طرح تل ابیب کے نیبرہڈ میں جو ان کے سبربز ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، یعنی ٹاؤنس جو ارد گرد لگتے ہیں. اس طرح US ایمبیسی جو تل ابیب میں ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے.
اور اوور آل ظاہر ہے یہ دونوں طرف بہرحال نقصان ہے، اور سبسٹانشیل نقصان ہے اسرائیل کو بھی، لیکن پروپورشنیٹلی ایران کا بہت کم نقصان، ایران کا بہت زیادہ اور اسرائیل کا کم ہے. لیکن جتنا اسرائیل کا ہوا ہے اسٹل ان کو وہ کچھ نہ کچھ وہ ٹیسٹ فیل ہوا کہ کیسے فلسطینیوں کے حالات ہیں، اور وہاں کیا جب اس طرح بارود برسے تو کیا احساس فیلنگز کیا ہوتی ہیں، یہ یقیناً ان کو محسوس ہوا ہوگا. تو یہ تو ہے بریفلی، یعنی جو یعنی منڈے سمجھ لیں کہ یعنی ابھی امریکہ میں منڈے ختم ہوا ہے اور یہ جون 17 شروع ہونے والا ہے. یہ اس لمحے تک جو اویلیبل انفارمیشن ہے نقصانات کی. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو پوٹینشیل یہی ہے کہ فی الحال یہ کنفلکٹ جاری رہے گی، اگرچہ آئیڈیلی اسپیکنگ ایرانی چاہیں گے کہ یہ ختم ہو جائے یا کسی طرح کا کوئی ہو جائے، لیکن اپوزٹ سائڈ جو ہے نتنیاہو یا اسرائیلی جو کیمپ ہے وہاں ظاہر ہے یہ انیشیشن ان کی ہے، یہ گویا انیشیٹو انہوں نے لیا، انہوں نے یہ جنگ سٹارٹ کی ہے، تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی وہی ختم کریں گے اگر جب بھی کریں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ اپرینج، اور اس کا ان کا ڈکلیئرڈ مقصد یہ ہے کہ ایران کو، جو کہ ایک نیوکلیئر تھریشولڈ اسٹیٹ ہے، نیوکلیئر تھریشولڈ اسٹیٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو ایک خاصی ترقی کر چکا ہو نیوکلیئر فیلڈ میں، کہ وہ ویپن بنانے کے قریب ہو یا پہلے بنایا ہو تو اس کو تلف کر دیا گیا ہو، تو ان کو یعنی ایک سگنیفیکنٹ کیپیبلٹی جن کے پاس، اس کو نیوکلیئر تھریشولڈ اسٹیٹ کہتے ہیں. تو ایران وہ ہے. ایران کو اگر یہ بات خاص طور پر کریں کہ تھریشولڈ اسٹیٹ اور یعنی ان کا مقصد جو تھا وہ حاصل ہوا یا نہیں، اسرائیل کا مقصد 100% بہرحال حاصل نہیں ہوا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑی بہت صلاحیتوں میں کمی ہوئی، یعنی وہ جو پہلے جتنی دیر سے بنا سکتے تھے اب اس سے زیادہ دیر لگے گی اگر وہ بنانا چاہیں تو. ویسے دلچسپی کے لیے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے اپنے جو یہ اس مئی 2025 میں جو انہوں نے رپورٹ شائع کی، اس کے مطابق جو 2025 میں ایران کی انریچڈ یورانیم کا سٹاک پائل ہے وہ 409 kg ہے، 60% انریچڈ ہے. 275 ہے جو 20% انریچڈ ہے، 275 kg، اور اس طرح 5509 kg ہے جو 5% انریچڈ ہے، اور 2221 kg ہے جو 2% انریچڈ ہے. اب انریچمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ ویسے جو یورانیم نیچرلی پایا جاتا ہے اس کے میجر، ویسے تو 3 آئسوٹوپ سے نیچرل یاکرنگ، لیکن جو میجر زیادہ ہیں وہ 234 235 ان کو یورانیم کہا جاتا ہے. تو 234 زیادہ ہوتا ہے، 235 بہت 1% سے بھی کم ہے، 0.71% سم تھنگ. تو ویپن گریڈ بنانے کے لیے یا اس کو ایک یعنی ویسے بھی انرجی کے لیے استعمال کرنے کے لیے کم از کم اس کا کوئی 3-4% انریچڈ ہونا ضروری ہے. انریچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ 235 آئسوٹوپ جو اس کی صورت ہے یورانیم کی، اس کی کوانٹٹی اس میں بڑھائی جائے، اس کا پرپورشن بڑھایا جائے، جو کہ نیچرلی آکرنگ میں صرف 0.7% ہوتا ہے، یعنی 1% سے بھی لیسر ہے، 0.75%. تو اس کو اگر بڑھا دیا جائے، اور اس کی کئی سائنٹیفک ٹیکنیکس ہیں جو کہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ویپن کی طرف جانے کا یا اس کو بطور انرجی سورس یوز کرنے کا. تو وہ جو ایران کے پاس یعنی اس وقت منیمم جو ہے وہ انریچڈ 2% ہے، اور میکسیمم جو ہے 60% ہے، اور میکسیمم جو 60% اس کی مقدار 409 kg ہے. اور 409 kg کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایران چاہے تو تقریباً 2.5-3 دنوں میں ایک نیوکلیئر ویپن یا ایک نیوکلیئر بم تیار کر سکتا ہے. نیوکلیئر بم بنانے کے لیے 90% انریچمنٹ چاہیے. ظاہر ہے جو وہ چیزیں یوز ہوتی ہیں، آلے یوز ہوتے ہیں انریچ کرنے کے لیے، ان کو سینٹریفیوج کہتے ہیں. گویا ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ مدھانی ٹائپ چیز ہے، یا مطلب وہ ایک سینٹریفیوگل فورس سے اور سینٹریپیٹل فورسز کا ظاہر ہے یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، اس کو یوز کر کے اس کو علیحدہ کرتے ہیں. یعنی بہت زیادہ مقدار جو ہے اس کو گویا سادہ لفظوں میں چھانا جاتا ہے،
یا گھمایا جاتا ہے تو اس میں 235 علیحدہ کیا جاتا ہے اور 234 علیحدہ کیا جاتا ہے یا 238 علیحدہ کیا جاتا ہے. تو 235 یعنی بہت زیادہ مقدار میں جب وہ یورانیم آپ کے پاس ہو تو اس میں سے گویا 235 بہت تھوڑی نکلتی، جیسے میں نے عرض کیا کہ 0.71% یعنی 1% سے بھی کم ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 409 kg اب ان کے پاس ہے 60%. اب اس کو فردر انریچ کیا جائے اور وہ 90% کر سکتے ہیں بالفردوسی پروسیس کو تیز کر کے، تو پھر وہ 2-2.5 دنوں میں امکان یہ ہے کہ وہ ایک بم بنا سکتے ہیں. اور 11 دنوں میں، یہ ایٹامک انرجی ایجنسی کی اپنے اعداد و شمار ہیں جو انہوں نے رپورٹ شائع کی ہے، 11 دنوں میں 5 ہیں، 21 دنوں میں 19 بنا سکتے ہیں، 30 دنوں میں 11 اور 2 مہینے میں 15. یعنی اس طرح آگے بڑھاتے جائیں جتنا ٹائم زیادہ لگے گا تو یعنی 5 مہینوں میں الٹیمیٹلی وہ 22 بنا سکتے ہیں. تو ٹوٹل ان کے پاس جو کیپیسٹی کہی جاتی ہے وہ گویا یعنی سارے ریسورسز وہ اپنے یوز کریں تو 10 بم تک وہ بنا سکتے ہیں. یہ اس وقت ان کی یعنی ایرانیوں کی پوزیشن ہے. اب ظاہر ہے یہ جنگ ڈکلیئرڈ آبجیکٹو اسرائیل کا اور اس کے ظاہر پیٹرنز یا وہ جن کے پیٹرن ہیں ان کا یہی ہے کہ ایران کو نیوکلیئر یعنی حوالے سے پیچھے دھکیلا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی بنا لے گا تو پھر ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اب ویسے جو پہلے معاہدہ ہوا تھا ایران کا، آپ کو یاد ہے اوباما کے دور میں 2015 میں، تو اس وقت یعنی اس کو فالو جب کیا جاتا رہا، اس کو ایڈیئر کیا گیا 2019 تک، 2019 سے پہلے تک، تو اس وقت اجازت جو ایران کو تھی 3.67% انریچمنٹ کی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور پھر وہ اس کو بڑھاتا رہا ہے. 2019 میں 4.5% 2020 تک انہوں نے کیا، پھر آگے بڑھاتا گیا. اور ظاہر ہے پھر ٹرمپ نے تو وہ ٹریٹی ختم کر دی، تو اس والے سے وہ پھر گویا انہوں نے رپورٹڈلی یا الجڈلی تیز پروسیس کر دیا. تو اب اگر نیتن یاہو سے پوچھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت پیچھے دھکیل دیا، بڑا لانگ ٹائم لگے گا اس کو. یہ ظاہر ہے ریلیٹیو باتیں ہیں. اگر وہ اس بات پر تل جائیں کہ ہم نے یہ بنانا ہے، اور ظاہر ہے موجودہ حالات میں اس کا انسینٹو بہرحال موجود ہے. پہلے تو آفیشلی وہ یہی کہتے تھے کہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ نیوکلیئر جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنائے جائیں، بقول ان کا یہ فتویٰ ہے جی، ان کے ہائر لیڈرشپ کا یا خامنہئی کا یا سوٹو سے خمینی کا، تو اس لیے ہم نہیں بنا رہے. لیکن ظاہر ہے اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یا پہلے بھی ظاہر ہے یہ باتیں ایسی ہیں کہ ڈکلیئر کر کے نہیں بناتا، اسی وقت ڈکلیئر کرتا جب بنا لے. تو یہ صورتحال ہے جی اس کی. اب ایک بریفلی بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن میننگ فل بات کرنے کے لیے پھر یہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب پاکستانیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بہت ساری گریونسز ہیں ایران کے خلاف. مثلاً وہ یہ ہیں کہ ایک تو ایرانیوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پر بھی میزائل برسائے، اگرچہ اس کا جواب پاکستان نے بڑا فورسفل دیا اور پھر ایرانی جو ہے وہ راہ راست پر آ گئے. لیکن اس کے علاوہ کنٹینیوسلی یہ الجڈلی ایران پاکستان میں ٹیرورزم کرواتا رہا ہے، اور یہ اب بورڈ بات ہے. کئی لوگوں کو، کئی شخصیات کو، مذہبی شخصیات کو قتل بھی کروایا گیا، اور اس کی انگلیاں جو ہیں بہرحال ایران کی طرف اٹھتی تھیں، ان کے سفارت خانے کی طرف اٹھتی تھیں، اور ان کے جو پروٹیجیز ہیں یا ان کے جو اسٹوجز ہیں وہ پاکستان میں اب بھی موجود ہیں. آپ کو یاد ہے کہ یہ قبائلی علاقے میں قرم ایجنسی میں ہیں، ان کا بڑا عمل دخل ہے. اس طرح کنٹری وائڈ کچھ ایسی تنظیمیں جن میں ملیٹنٹس بھی ہیں اور ویسے بھی ہیں جو ان کے نقطہ نظر کو آگے بڑھاتی ہیں. تو اس کے علاوہ ایران عموماً انڈیا کے قریب تر ہوتا ہے. پاکستان انڈیا کنفلکٹ میں معمولی سی ایک یعنی ہم یعنی چاہتے ہیں امن ہو جائے وغیرہ وغیرہ، اس والے سے یعنی کوئی دو ٹوک اور کوئی ایسی پرو پاکستان پالیسی نہیں تھی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود، یعنی ان گریونسز اور شکایات کے باوجود، اب ظاہر ہے پاکستان کی صورت میں بھی نہ ڈپلومیٹک لیول پر نہ ادروائز پولیٹیکلی یا ملٹریلی اسرائیل کو تو سپورٹ بہرحال نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے، انلیس کہ کوئی یوتھیاپا ٹائپ جو ان کا گوڈ سمیتھین فارمیٹ
یا خبیث بنی گالا اور اس کے چلے چانٹے اگر اقتدار میں ہوں یا ان کا کوئی اثر رسوخ ہو تو وہ ڈفرینٹ بات ہے، لیکن بہرحال نہیں کیا جا سکتا تمام تر ایران کے خلاف شکایات کے باوجود۔ تو پھر آپشن کیا ہے؟ پھر آپشن دو ہی ہیں، یا ایران کو سپورٹ کریں یا نیوٹرل رہیں، ہیں جی۔ تو پاکستان ملٹریلی بہرحال نیوٹرل ہے ایز سچ، کوئی ایسی اعلان بات نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی بہرحال وہ ایران کو سپورٹ کرتا ہے، جیسے UN سیکورٹی کونسل میں بھی پاکستان، چین، روس اور الجزائر نے ایرانی موقف کو سپورٹ کیا، اور خود شہباز شریف نے ایران میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ ہم پیسفل پروگرام کے حوالے سے ایران کی حمایت کرتے ہیں، نیوکلیئر پیسفل پروگرام۔ تو ظاہر ہے یعنی الٹیمیٹلی پھر یہ ہے کہ ایران کو سپورٹ کرنے کی وجوہات، ایک تو ہمارا امیڈیٹ نیبر ہے، ظاہر ہے بڑی حد تک چلو ہسٹوریکلی کچھ نہ کچھ کلچرل ریلیجیس معاملہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان میں یعنی اس اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے انٹرنچڈ ہیں، اگرچہ ان کی پاپولیشن 5-10 یا میکسیمم 15% ہے، مختلف ظاہر ایسٹیمیٹ ان سے پوچھے تو وہ 20% بھی کہہ دیں گے، لیکن ان کا اسٹیٹ سٹرکچر میں اور سوسائٹی میں اس کے ایشیلنس میں بڑا پاورفل حصہ ہے۔ تو ظاہر ہے پاکستانی جو بھی اہل اقتدار ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے، یا ان کو اس لیول پر نہیں وہ فورسز جانے دیں گی کہ وہ ایران کی مخالفت اس سینس میں کریں۔ تو یہ بھی معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے بے شک اختلافات بھی ہوں، اور ایران جو ہے اگر وہ شکست کھا جاتا ہے تو یہ کوئی اچھا سیناریو نہیں ہے، اس لیے پاکستان کو بہرحال پولیٹیکلی اور یعنی ڈپلومیٹکلی تو ایران کی سپورٹ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن بہرحال ویسے ایک آرڈنری پرسن کی حیثیت سے ہمارا تو جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ امن میں ہی ہے، اور چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے اور ایران جو ہے وہ بہرحال اس مشکل گھڑی میں سروائیو کرے۔ ایک تو یعنی ان کا جو اسرائیل اور اینڈ کمپنی کا مقصد ہے کہ نیوکلیئر حوالے سے ان کو رول بیک کرنا یا اس پروگرام کو ایران کے ہاتھوں سے نکالنا، ختم کرنا، اور دوسرا ان کا ایکولی امپورٹنٹ اور اس سے جڑا ہوا ہی مقصد جو یہ ہے وہ چینج آف رجیم ہے، کہ جو موجودہ ایک ریلیجیس اورینٹڈ یا جو بھی آپ اس کو کہیں ایران میں حکومت ہے جو 79 میں خمینی صاحب کے انقلاب کے بعد آئی، وہ چاہتے ہیں یہ ختم ہو جائے، اور جو رضا شاہ یعنی محمد رضا شاہ پہلوی، سو کارڈ پہلوی، انہوں نے جعلی طور پر اپنے آپ کو پہلوی بنایا تھا، تو وہ جب ان کو ڈپوز کیا گیا، اور ظاہر ہے وہ جلا وطنی بھی بڑی یعنی قسم پرسی کی حالت میں مر گیا، اس کا بیٹا جو اس کا ولیعہد تھا رضا شاہ، یعنی وہ محمد رضا شاہ تھا، یہ صرف رضا شاہ ہے، وہ اب امریکہ میں اپنی ماں فرح پہلوی کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اور وہ بس غیر مسلموں کے ساتھ، وہ آلموسٹ ملحد ٹائپ لوگ ہیں، اور ابھی ریسنٹلی اس کی ایک بیٹی کا نکاح ہوا یا شادی ہوئی، کچھ بھی کہہ لیں، ایک یعنی جویش کے ساتھ، اور وہ ابھی بڑا اچھل رہے ہیں جی، وہ بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر، اور بڑے اپنے تئیں خطاب کرتے ہیں ایرانی عوام کو کہ اٹھیں اب موقع ہے، یعنی وہ گویا اس طرح کی چیز ہیں جس طرح حامد کرزئی افغانستان کے لیے تھا یا احمد شلابی عراق کے لیے تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ای محال استو جنوں ہے جی، یہ ان کی وہ مرادیں بر نہیں آئیں گی، اور ظاہر ہے اب زمانہ بدل چکا ہے، اگر موجودہ رجیم ایران میں بدل بھی جاتی ہے تو رضا شاہ نے اپنی موت اگر لینی ہو تو وہ وہاں جائے گا، ادروائز اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ خیر کرے، آپ سب خوش رہیں اور پاکستان زندہ و پائندہ رہے، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔